آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام میں ہیں، آخری وقت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات سے آگاہ کیا اور جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ ہے قبر پرستی سے کہا آگاہ رہنا، کہا قبر پرستی سے دور رہنا، قبر پرستی سے بچنا۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے کہا لوگوں اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہے نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے، ان لوگوں نے اپنی پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا ڈالے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں قبر پرستی سے بچنا، قبر پرستی کی اس فتنہ سے دور رہنا۔ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو غلطی یہودیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کی، جو غلطی نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کی، کہا میرے مرنے کے بعد میری قبر کے ساتھ تم وہ غلطی نہ کرنا۔ میرے بھائیوں دیکھیں آج مسلمان اس وصیت کو کتنا نبھا رہے ہیں۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے قبروں پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے پاس جا کے سر جھکاتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس فتنے کا شکار ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب چند ہی لمحوں میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرحلہ ہے، آخری لمحہ ہے، اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وصیت کر رہے ہیں نماز نماز، لوگوں نماز کی فکر کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز سے غافل نہ ہو جانا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو برباد نہ کرنا۔ میرے بھائیوں آخری وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں اے لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز سے غافل نہ ہونا۔ افسوس یہ ہے آج ہم مسلمان دیکھیں نبی کی اس وصیت کو کتنا نبھا رہے ہیں، آج ہم نماز کا کتنا پابند ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اگر آپ جائزہ لیں گے آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے، نماز سے غافل ہے، نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم سمجھتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ لی ہمارا کام ہو گیا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں جمعہ کی نماز پڑھنے سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ خود اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کتنا آتے ہیں، ہم کتنا آتے ہیں میرے بھائیو۔ آج ہم سمجھتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ لیے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اس فکر کو ذہن سے نکال دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو۔ اور ہمارے مسلمانوں میں اس امت میں دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے معمول یہ بنا رکھا ہے اپنی دکان میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں اور اپنی نماز کے لیے جگہ خاص کر رکھیں۔ میرے بھائیوں جماعت کس لیے ہوتی ہے؟ جماعت کس لیے ہوتی ہے؟ کبھی کبھار کوئی عذر رہے وہ الگ بات ہے، اب ہم معمول بنا لیں مسجد سے دور، جماعت سے دور ہو کر ہم کہیں اور نماز پڑھیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط چیز ہے، اسے دور کرو۔ آؤ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کے حساب ہوگا عبادات کے سلسلے میں
آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا جس بات کا سوال ہوگا وہ نماز کے سلسلے میں ہوگا، بندے کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَنْجَحَ وَأَبَى فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا، جس کی نماز درست نکلی، جس کی نماز صحیح نکلی، آپ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور جس کی نماز بیکار ہو گئی، جس کی نماز میں گڑبڑی آ گئی، جس کی نماز میں کچھ کمی آ گئی، آپ نے فرمایا خاب و خسرا، وہ انسان ناکام ہو گیا، وہ انسان نامراد ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ دیکھیں آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے، ہم نماز آج کیسے پڑھ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، میں کئی بار یہ بات دہرا چکا ہوں، میں کئی بار یہ بات دہرا چکا ہوں، ہماری حالت یہ ہے ہم ظہر پڑھتے ہیں اثر غائب، اثر پڑھتے ہیں مغرب غائب، مغرب پڑھتے ہیں عشاء غائب، عشاء پڑھتے ہیں فجر غائب۔ میرے بھائیوں آپ ذرا خود سوچیں کیا یہ منمانی ہوا کہ نہیں، یہ منمانی ہوا کہ نہیں؟ کوئی شرعی عذر ہے ہم نہیں آ سک رہے ہیں وہ الگ بات ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم جماعت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب جا رہے ہیں اس دنیا سے امت کو نصیحت کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع اور برباد نہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، کہ سماج اور معاشرے میں انسانی کمزور انسانی کا جو طبقہ ہے آپ نے اس آخری وقت میں اس کمزور لوگوں کا کتنا خیال رکھا، غریبوں کا کتنا خیال رکھا۔ آپ نے کہا وما ملکت ایمانکم، جو غلام ہیں، جو لونڈی ہیں، جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، کہا اسے بھی اپنے طرح ایک انسان سمجھو، اس پر بھی ظلم نہ کرو، اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس طرح میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری وصیتیں کی ہے۔